الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. ہوا وہی ہے، اللہ وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا، لکم تمہارے لیے پیدا کیا، لکم تمہارے لیے پیدا کیا. دیکھو نا، اللہ وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے، ماں جو کچھ بھی فی الارض زمین میں ہے، جو کچھ بھی زمین پہ ہے وہ سب تمہارے لیے پیدا کیا. جمیعاً سب کے سب، تمام چیزیں اللہ جل شانہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں. ثم پھر کیا ہوا، استوا برابر ہوا، متوجہ ہوا، قصد کیا، الی السماء آسمان کا، فسواہن تو ان آسمانوں کو ہموار کر دیا، برابر کر دیا، ٹھیک کر دیا. ہن ان سب آسمانوں کو، سبع سماوات سات آسمانوں میں، سات آسمانوں کو برابر کر دیا. پہلے زمین میں تمہارے لیے سب کچھ بنا دیا، اس کے بعد سات آسمانوں کو تمہارے لیے بنایا ہے. ٹھیک ہے. وہوا اور وہ اللہ جو ہے، بکل شیء ہر ایک چیز کے بارے میں، علیم خوب جاننے والا ہے اور مسلسل جاننے والا ہے، ہر لمحہ جاننے والا ہے. اب اس کا ذرا لفظ بامحاورہ ترجمہ سنیں کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے. پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے انہیں ٹھیک طرح سے، یعنی ہر نقص اور خلل سے پاک، سات آسمانوں کی شکل دے دی، اور وہ ہر چیز کو اچھی طرح جاننے والا ہے. استوا کا معنی، اچھا دیکھو، یہ استوا کا جو لفظ ہے نا، استوا کا یاد رکھیں، جب بھی استوا کا لفظ آئے گا آپ نے اس کو آیات متشابہات میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے. متشابہات کا یاد ہے نا مہبارہ؟ متشابہات، محکمات اور متشابہات. جی سر، جی ہم نے ہاں. بہت پڑھے اب تھے یہ دیکھو، تفصیل سے. متشابہات کا یہ چکر ہوتا ہے کہ اس کا ظاہری معنی جو ہے وہ آپ کرتے ہوتے ہیں، وہ آپ کے عربی کے خلاف بھی نہیں ہوتا اور آپ کے عقیدے کے خلاف بھی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. ان مسلمان کے عقیدے کے خلاف بھی نہیں ہونا چاہیے، عقل بھی اس کو مانے اور عربی زبان بھی اس کو مانے، تب آپ ترجمہ کر سکتے ہیں. اس لیے ہم نے بعض الفاظ کا، آیات کا ترجمہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے اور ہمارا اس پہ ایمان ہے، لیکن اس کا صحیح معنی ہم نہیں کر سکتے. اس میں سے ایک یہ ہے استوا والا لفظ. یاد رکھیں، استوا کا لفظ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف متوجہ ہوا، اس کا معنی کیا ہے، اس کا کیا معنی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ہم نہیں سمجھ سکتے. یہاں پہ معنی ہم کر رہے ہیں برابر ہونا، سیدھا کرنا، یا کسی چیز کی طرف توجہ کرنا، متوجہ ہو جانا. سوا، سوا وہی ہے، سوا ان علیہم، یاد ہوگا سوا ان، یا آپ کہتے ہیں مساوی ہے، اس کے مساوی ہے، یا آپ نے سنا ہوگا مساوات، یعنی برابر برابر، برابر ہے، برابر ہے، برابر ہے. تو سوا کا مطلب ہے اس نے برابر کیا ماضی میں. ٹھیک ہے جی. نوک پلک سواری اس کی، ٹھیک طرح سے بنانا، کسی چیز کو فائنل ٹچ دے دینا، فرنش کر دینا. علیمون، یہ اس میں مبالغہ ہے، عالم کی مبالغہ ہے، ایگزیجریشن ہے اس میں. اور ہم جانتے ہیں کہ علیم، رحیم، رجیم، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک تو ہوتا ہے بہت، اور دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے مسلسل، ہمیشہ، لمحہ بلمحہ. تو ہر لمحہ کا جاننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے، ہمیشہ کا جاننے والا ہے. آخرت کی دلیل کے طور پہ کہا جا رہا ہے کہ جس ہستی نے اتنی وسیع کائنات کو پیدا کیا ہے، انسان کو دوبارہ پیدا کرنا اس کی قدرت کیسے باہر ہو سکتا ہے؟ تو یہ وہ کیف تکفرون والی جو بات چل رہی تھی اس کی بات کر رہے ہیں. بکل شیء علیم سے مراد یہ ہے کہ وہ کائنات کی پہلی دفعہ پیدا کر کے اسے دوبارہ پیدا کرنے کا طریقہ معاذ اللہ بھول تو نہیں جائے گا. وہ تو کائنات کے ایک ایک ذرے اور تخلیق کے تمام پہلوؤں سے بخوبی آگاہ ہے. اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حساب لینے میں کوئی مشکل نہیں پیش آئی. وہ تمام انسانوں اور اس کے تمام اعمال کو اچھی طرح سے جانتا ہے پہلے سے. اگر میں تفاصیر کی طرف آتا ہوں کہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. هو الذی خلق لکم. اب یہاں پہ ایک رول ہے، ایک رول، دو رول سکھا رہا ہوں میں آپ کو. سیکھیں. تمام انسانوں کو فرمایا گیا کہ زمین میں جو کچھ بھی دریا، پہاڑ، کانے، معدنیات، کھیتی، سمندر وغیرہ وغیرہ ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دینی اور دنیاوی فائدے کے لیے بنایا ہے. دینی فائدہ، دینی فائدہ تو یہ ہے کہ زمین کے عجائبات دیکھ کر
تمہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت کی معرفت کی نصیب ہوگی. لازم بات ہے، جب آپ پہاڑوں کو دیکھو گے، اونٹوں کو دیکھو گے، ستاروں کو، یہ شمس و قمر کو دیکھو گے، تو اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوگی اور اس کا شکر ادا کرو گے اور اس تک پہنچو گے. اور دنیاوی فائدہ کیا ہے کہ دنیا کی چیزوں کو کھاؤ پیو، اپنے کام میں لے کے آؤ. جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ممانعت نہیں ہو تو ان نعمتوں کے باوجود تم کس طرح اللہ تعالیٰ کا انکار کر سکتے ہو. اب یہاں پر ایک قاعدہ سیکھ لیں، ٹھیک ہے، دین کا قاعدہ سیکھیں. اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا وہ ہمارے لیے مباح اور حلال ہے. یہ اس رول کو ذرا میں نے گرین لائن میں لکھا ہے، اس کو سمجھو کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. حلال کی ہمارے پاس لسٹ ہوتی ہے، یہ رول ہے، ٹھیک ہے، کہ آ, آ, یہ ایک رول ہے کہ جی حلال کی ہمارے پاس کیا ہے، لسٹ نہیں ہوتی، بلکہ حرام کی لسٹ ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن و سنت میں کسی چیز کا اگر رد نہ ہونا، نئی چیز ہے اس کا رد نہ ہو اور وہ قرآن و سنت کے خلاف بھی نہ ہو تو وہ بھی مباح ہوتی ہے آپ کے لیے. مثلا کوئی مجھ سے یہ نہیں پوچھتا نا، نہ کوئی پوچھتا ہے نہ کوئی پوچھے گا، لوگوں کو سمجھدار ہے لوگ، کہ یہ جو سٹنگ پیتے ہیں، سٹنگ حلال ہے کہ حرام ہے، یا کوکو کولا ہے یا پیپسی ہے، یا پھر آپ جو ہے وہ گورمے کا پیتے ہیں، یہ حلال ہے کہ حرام ہے، یا پھر لسی ہم پیتے ہیں، یا پھر دہی بلے کھانا حلال ہے کہ حرام ہے، یا چنا چاٹ ہے، یا پھر وہ پان کھانا ہے. کوئی بھی چیز کوئی ہم سے کیوں پوچھے گا کوئی؟ کیونکہ سب کو پتا ہے کہ یہ ساری چیزیں حلال ہے. دہی بلے کے بارے میں، وہ دہی بلے میں کیا ڈالا ہوتا ہے؟ ہر چیز اس نے ڈالی ہوتی ہے کہ چلو کوئی کسی چیز کا تو مزہ آئے گا کھانے والے کو، تو ہر چیز ڈال دی اور وہ کبھی یہ دہی بلے اس کا نام ہے اور کھاؤ. کسی نے بھی نہیں پوچھا آج تک کہ دہی بلے حلال ہے کہ حرام ہے، قرآن میں ہے کہ نہیں ہے، کوئی حدیث میں کہیں رسول اللہ نے کھایا کہ نہیں کھایا دہی بلے، صحابہ نے دہی بلے کھائے ہوئے کہ نہیں کھائے ہوئے. بس ہر بندہ کھا رہا ہے، مولوی بھی کھا رہا ہے اور امی جو امی ہے وہ بھی کھا رہا ہے. ہر بندہ کھا رہا ہے اس کو، کوئی نہیں پوچھتا. کیوں نہیں پوچھتے؟ اس لیے کہ رول یہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے لیے جائز ہے تا کہ اس پہ حرام کی مہر نہ لگی ہو. تو ہمارے پاس حرام کی لسٹ ہوتی ہے اور وہ حرام کی لسٹ قرآن مجید میں موجود ہے اور کچھ حدیث پاک میں رسول اللہ نے خود حرام کیا ہے. یعنی قرآن جو ہے یہ بھی وہی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور جو حدیث ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی وہی ہے. اس میں الفاظ رسول اللہ کے ہوتے ہیں. تو رسول اللہ خود بھی جو ہے قانون بنانے والے ہیں، اللہ کے حکم سے بناتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی قانون بناتا ہے. تو وہ ہمیں حلال بھی بتاتے ہیں، حرام بھی بتاتے ہیں. ہر چیز سب کو پتا ہے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے کہ حلال کی کوئی لسٹ نہیں ہو سکتی نا، کہ آپ ہر چیز کے بارے میں تو نہیں پوچھیں گے. بس کہ کیا ہوتا ہے، حرام نہیں پہننا. جیسے کپڑے ہیں، آپ مجھ سے نہیں کبھی کسی نے نہیں پوچھا کسی لڑکی نے کہ لون پہنوں کہ نہ پہنوں، لون حرام ہے کہ حلال ہے. یہ پتہ نہیں کیا کیا نام بتایا لڑکی، مجھے کچھ بتا رہی تھی رات کو، سلک بھی ہے، اور آج مجھے ایک لڑکی نے کچھ نام بتایا، اس کا بتایا، اس نے مجھے کہا یہ، میں نے کہا یار یہ جعلی ہے، اس نے کہا نہیں یہ، چلو یار بہت سارے نام ہیں. خادی تو ہے نہیں نہیں وہ تھا اس کا کوئی جعلی کپڑے تھا، اس نے مجھے کہا یہ پتہ نہیں کیا نام ہے یار، اتنے نام ہے نہیں نہیں ہوتے. تو کپڑوں کے اب کوئی نہیں پوچھے گا کہ یار سر یہ حلال ہے کہ حرام ہے. وہ اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ ریشم پہننا جو ہے وہ مردوں پہ حرام ہے، باقی اس کے علاوہ ہر چیز پہن سکتے ہیں، ہر چیز پہن سکتے ہیں. تو جب تک آپ کے حرام کیا لیبل نہیں لگتا تب تک جو ہے نا وہ آپ کے پاس جو ہے وہ حرام کی نہیں لگا سکتے. اس لیے آپ سمجھا کریں بات کو کہ آپ نہیں پوچھتے کہ آپ یہ جو آپ کا کام کر رہے ہیں اس کا جو ہے وہ یہ چیز حلال ہے کہ حرام ہے. یعنی کوئی بھی چیز آتی ہے نا، آپ کو یہ کوئی نہ کہے کہ اس کے نا یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے، قرآن میں کہاں لکھا ہے. جیسے حضرت عبداللہ بن عمر سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت یہ جو آپ قصر کرتے ہیں، سفر میں قصر کرتے ہیں، تو قصر کا تو ذکر نہیں ہے قرآن مجید میں. ہر چیز کا ذکر ہے نا قرآن مجید میں. اور روزے کا بھی آپ کر سکتے ہیں، اور روزے کا بھی توڑ سکتے ہیں، مسافر کے لیے نہیں ہے، بیمار کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ذکر کر دیا. اللہ پاک نے فرمایا میں آسانی چاہتا ہوں، تیمم کا ذکر بھی آ گیا اگر یہ ہو. لیکن قصر کا کہاں ذکر ہے؟ تو عبداللہ بن عمر نے کہا کیا بات کر دی تم نے، کیا سوال کیا تم نے، تمہیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک اس کا اپنا عظیم پیغمبر بھیجا ہمارے اندر، اور وہ ہمیں تعلیم دیتا ہے حلال اور حرام کا، اس کا عمل جو ہوتا ہے وہی ہمارا دین ہوتا ہے. یہ قصر رسول اللہ نے فرمایا ہے، تو ہم کیوں نہ کریں قصر؟ اس لیے یہ سوال بھی خود جو ہے جہالت پہ مبنی ہوتا ہے، یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور جو ہے نا وہ پیچھے محرکات ہوتی ہیں جو لوگ ایسے بات کرتے ہیں کہ قرآن میں دکھا دو، قرآن میں کہاں ہے، قرآن میں کہاں ہے. اگر نہیں ہے تو سمجھو بات کو کہ وہ جائز ہے. اگر چیز نہیں ہے نا، کسی کے نہیں ہے
تو وہ حلال ہو گئی آ کے اس میں کوئی حرام چیز آ جائے. مثلا دیکھو، اب آپ مجھے کہیں بھائی پان حلال ہے کہ حرام ہے، تو میں آپ سے کہوں گا بھائی اگر پان میں کوئی نشہ آور چیز ملا رہا ہے وہ، یا دہی بلے میں کوئی حرام چیز ملا کے دے رہا ہے، جیسے آج کل پاکستان میں یہ کام بھی شروع ہو گیا ہے کہ بچوں کو بھی جو ٹافی دے رہے ہیں، جو چاکلیٹ دے رہے ہیں، اس میں بھی نشہ ڈال رہے ہیں اور وہ کھلائے پلا رہے ہیں اس کو. تو اب چاکلیٹ سے بھی لوگوں کو منع کر رہے ہیں، چاکلیٹ نہ کھاؤ بھی، ہر چاکلیٹ نہ کھایا کرو، ہر ڈرنک نہ پیا کرو، اس میں دیکھا کرو کہ کیا 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 پلا رہے ہیں تمہیں، چیزوں کو دیکھو. تو اس کا مطلب ہے کہ جب تک کوئی حرام چیز اس میں نہ آئے گی نا، تو وہ چیز اپنی ذات میں حلال رہے گی. اگرچہ وہ چیزیں جو بن گئی ہے وہ اس کی نئی شکل ہے، دہی بھلے پہلے نہیں تھا، حتیٰ کہ چاول تک رسول اللہ نے نہیں کھایا. چاول جو ہم کھاتے رہتے ہیں صبح و شام خیراتوں میں اور ہر جگہ شادیوں میں ولیمے میں کھاتے رہتے ہیں، کوئی نہیں کہے گا آپ سے کہ قرآن میں کہاں چاول لکھے ہوئے ہیں، حدیث میں کہاں چاول آئے ہوئے ہیں، ذرا دکھاؤ. کوئی نہیں پوچھتا آپ سے نا، چونکہ وہ کھانے ہوتے ہیں. تو جب بھی کوئی میلاد کی بات آئے گی، کہیں گے میلاد کہاں ہے، رسول اللہ نے نہیں بنایا، قرآن میں کہاں لکھا ہے، اور وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ نہیں دیکھا کہ نہیں مانے گا، چونکہ وہ پیچھے محرکات ہوتی ہیں ان کی. اسی طرح اب کوئی فاتح خوانی کرتے ہیں، یا ماں باپ کی قبروں پہ جاتے ہیں، مزارات پہ جاتے ہیں، کوئی بھی چیز جو ان کی طبیعت میں نہیں ہے، یا ماں باپ کا ہاتھ چومتے ہیں، استاد کا ہاتھ چومتے ہیں، کیوں چومتے ہیں، تسبیح ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، کیوں تسبیح رکھی ہوئی ہے. بدنیت یہ ہوتی ہے، عالم ہوتے ہیں، عالم ہر چیز کے عالم ہوتے ہیں، پتہ ہوتا ہے، رولز کا بھی پتہ ہوتا ہے، لیکن وہ کہیں گے نہیں، لوگوں کو جو ہے نا منع کرتے رہو لوگوں کو، تاکہ یہ لوگ جو ہے نا اس طرف نہ چلے جائیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ رول کیا ہے، وہ خود اپنے جلسے مناتے رہتے ہیں. ختم نبوت کا جلسہ ہے، سارے جمع ہو جاؤ. وہ ساری پارٹیاں ختم نبوت کے جلوس میں، جلسوں میں جمع ہوتی ہیں. آج ہمارے جو ہے مدرسے کا 100 سال پورے ہو گئے ہیں، اس کی ہم سلور جوبلی منائیں گے، آج گولڈن جوبلی منائیں گے، آج جو ہے وہ، یعنی ایسی چیزیں منائیں گے جو کہ اس طرح سے دیکھی نہیں، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ صحابہ میں، نہ کہیں بھی نہیں ملے گی آپ کو. وہ کریں گے، اور جو ہے آلریڈی قرآن و حدیث میں صحابہ کی زندگی میں، اس کو کہیں گے نہیں 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 نہیں، یہ جو شکل تم بتاتے ہو وہ شکل کہاں ہے. یعنی ایسی بدنیتی وہ دکھاتے ہیں. میں آپ کو بدنیتی دکھاتا ہوں ان لوگوں کی. لیکن ابھی کیا ہے کہ بات کو آپ نے سمجھنا ہے، وہ تو ان کی جو چلتا رہے گا، وہ تو فتنے تو آتے رہیں گے، ہمیشہ فتنے آتے رہیں گے، ہمیشہ چیزیں چلتی رہیں گی، یہ ختم نہیں ہونے والی. آپ بیسک رول کو سمجھ جائیں کہ بیسک رول کیا ہے، جو ان کو بھی پتا ہے اور سب کو پتا ہے، کیونکہ یہ حدیث سے قرآن سے لے رہے ہیں ہم لوگ، کہ زمین میں جو کچھ بھی ہے تمہارے لیے حلال ہے. اب اس کے بعد جو ہے، اگر تو رسول اللہ نے کوئی تھوڑی سی وجہ لگا دی، قید کر دیا کسی چیز کو کہ یہ اتنے سے اتنے تک حلال ہے، اتنے سے اتنے تک حرام ہے، تو آپ نے پھر اس کے منع ہو جانا ہے. اور جیسے اب زیور جو ہے، دیکھو زیور کے بارے میں قید کا بتا رہا ہوں میں آپ کو. فرمایا کہ میری امت کی عورتوں پہ کے لیے یہ حلال ہے، لیکن مردوں پہ حرام ہے. اب دیکھ رہے ہیں، اب حلال چیز ہے ایک ہی ہے، لیکن کہا بھئی یہ مردوں کے لیے کیا ہے، حرام ہے، اور عورتوں کے لیے حلال ہے، حالانکہ ایک ہی چیز ہے. اب مردوں میں بھی ایسے تھے کہ جیسے سراقہ، حضرت سراقہ بن مالک یاد ہے نا، اور اس کو فرمایا کہ کیا ہے سراقہ، تم ہمارے پیچھے پڑ رہے ہو 100 اونٹوں کے لیے، میں تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں، اس کا سونا دیکھ رہا ہوں بادشاہ کے. اس وقت وہ سپر پاور تھا. تو سراقہ حیران کہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن وہ ہوا. اور حضرت عمر فاروق نے مسجد میں بیٹھ کے ان کو کنگن پہنایا، اور وہ جو زیور جو کچھ بھی آیا تھا کسرا کے بادشاہ سے غنیمت میں، وہ پہنایا. تو یہ دیکھو، اب یہ بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ قید لگا دی جاتی ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ چیز، یہ چیز، یہ چیز. تو آپ دیکھو کہ کوئی بھی کام جو کرتے ہوتے ہیں دین کے اندر بھی، آپ دیکھیں چیزوں کے، اگر تو اس کی جو انگریڈینٹس ہے، اس کی جو کچھ بھی اس سے بنا ہوا ہے، وہ دیکھو کہ کیا وہ چیز حلال ہے کہ نہیں ہے، اس کا تعلق دین کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے. تب آپ کی جا کے آپ کو چیز سمجھ آ جائے گی، اور کہیں گے ہاں ٹھیک ہے، یہ رول مجھے پتا تھا کہ یہ چیز ہے. جب ہے تو پھر سمجھو بات کو کہ ہم نے لوگوں کو اسلام سے نکالنا نہیں ہے، اسلام میں داخل کرنا ہے. تو جب تک آپ کی وسعت ہے، فلیکسیبلٹی ہے آپ کے پاس، تو اس کو بھی کیوں نہیں آپ اس کو ایڈجسٹ کرتے، ان چیزوں کو بھی، جس سے فائدہ ہوتا ہے امت کو، فائدہ ہے اس میں، فائدہ ہے اس چیز میں. تو پھر کیوں نہیں کرتے اس کو اپنے لیے؟ تو کوئی بھی رول نکال لیتے ہو، لیکن پھر دین کے لیے کیوں نہیں نکالتے؟ تو یہ چیز بڑی ضروری ہے. تو ہم نے یہ فارمولہ جو ہے نا وہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کی لسٹ دی ہے، اللہ رسول نے حلال کی کوئی لسٹ نہیں ہے ہمارے پاس. اچھا دیکھیں، یہ آگے اس کے بعد بھی دوسری تفسیر میں دیکھیں، کہتے ہیں وہ بكل شيء علیم کا معنی ہوگا کہ کائنات کے تخلیق اور اسے وجود میں لانا اللہ تعالیٰ کے کامل علم کی دلیل ہے. کیونکہ ایسی حکمت سے بھری مخلوق پیدا کرنا اور ایک ایک شے کا علم رکھے بغیر ممکن اور تصور ہی نہیں. کافر مرنے کے بعد زندہ ہونے کو ناممکن سمجھتے تھے. ان آیتوں میں کافروں کے اس عقیدے کی غلط اور باطل ہونے پر ایک عظیم دلیل قائم کی گئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قدرت و علم والا ہے اور جسم میں حیات کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، تو موت کے بعد
दोबारा जिंदा करना कैसे नामुमकिन होगा उसके लिए। यानी ये बात पिछले से जुड़ी हुई थी। इस आयत से मतलब ज़ेल चीज़ें भी मालूम हुई। ये तीसरी तफसीर बता रहा हूँ, तीसरी। हर चीज़ की असल इबाहत है। इबाहत का मतलब मुबाह है, हर चीज़ मुबाह है। मतलब ये देखो टूथपेस्ट है ना, टूथपेस्ट, अब हमारे पास मिसवाक है, तो लोग कहेंगे भई मिसवाक करो, मिसवाक करो, मिसवाक ही पकड़ के बैठे होते हैं और ब्रुश वाले को पसंद नहीं करते। ऐसा तबका हमारे यहाँ पाया जाता है। अजीब किस्म की मखलूक है। तो अब मिस्वाक का मतलब होता है भई दांतों को साफ करने वाला आला। अब वो मिस्वाक की बहुत सारी किस्में हैं, दरख्तों में भी सी बहुत सारी किस्में हैं और बहुत सारी चीज़ों से मिस्वाक हो सकता है। ख़वातीन और तरह से करती हैं वो, और हम और तरह से करते होते हैं। अब जो ये जो मिस्वाक का इस्तेमाल करते हैं, इसमें देखो 2 सुन्नतें होती हैं। एक होता है कि आप दाँत साफ कर रहे हैं, सफाई, दाँतों की सफाई सुन्नत है, ठीक है? और दूसरी सुन्नत है मस्वाक का इस्तेमाल सुन्नत है। जब आप ब्रश इस्तेमाल करते हैं, तो आप असल में दाँतों की सफाई कर रहे हैं, आपको सुन्नत का सवाब मिलेगा आपको, अगर आप सुन्नत की नीयत से कर रहे हैं तो। फ़ैशन के लिए नहीं कर रहे वो, और ऐसा नहीं कि आपकी नीयत ही ना हो, सिरे से नियत कर रखा करें कि दाँत सफाई जो है वो निसफ़ ईमान है और ये सुन्नत है रसूल की। और जो मिस्वाक, अगर उसको टूथब्रश को आप मस्वाक नहीं समझ रहे, तो वो निकल जाएगा और आप वो जो पीलो का दरख्त है और पीलो के जो है ना वो मस्वाक इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वो सुन्नत का सवाब भी मिलेगा आपको। तो हर चीज़ मुबाह है। चूँकि अल्लाह ताला ने ज़मीन की सब अशिया इंसान की खातिर पैदा की है, लिहाज़ा इंसान तमाम मखलूक़ात से अशरफ़ हुआ, अशरफुल मखलूक़ात। अशरफ का मतलब है बुज़ुर्ग और मुअज़्ज़ज़। इज़्ज़त वाला। अल्लाह ने इसको इज़्ज़त दी है कि ये जो कुछ भी आपको दिखाई देता है, ये सब अल्लाह ताला ने इंसान के लिए पैदा किया है। और इसी फ़िक्रे में या हिस्से आयत से ये भी नतीजा निकला कि चूँकि इंसान ज़मीन की हर चीज़ से इस्तिफ़ादा का हक़ रखता है, इसलिए हर चीज़ की असल जो है वो मुबाह है। हराम वो चीज़ होगी जिसकी शरीयत ने वज़ाहत कर दी है। ज़मीन की पैदाइश 7 आसमानों की पैदाइश से पहले हो चुकी है। आसमान कोई तसव्वुराती चीज़ नहीं है, जैसा कि आजकल के माहिरीन ही हयात का ख़याल है, बल्कि ठोस हकीकत है और उनकी 7 तादाद भी 7 है। और हदीस में इसका आता भी है कि हर आसमान के दरमियान में 500 साल का फ़ासला है। अब पता नहीं वो कितने 500 साल का मतलब क्या है? नूरी साल है या क्या है, उसका नहीं पता कि किस कौन से साल है। अच्छा जी, दूसरी बात, 7 आसमानों की हकीकत क्या है? इस पे मौदूदी साहब लिखते हैं कि ये चौथी तफ़सीर है कि इसका तय्युन मुश्किल है। इंसान हर ज़माने में आसमान या बअल्फ़ाज़ दीगर मावराए ज़मीन के मुताल्लिक़ अपने मुशाहिदात और क़ियासात के मुताबिक मुख्तलिफ़ तसव्वुरात कायम करता रहता है, जो बराबर बदलते रहते हैं। लिहाज़ा इनमें से किसी तसव्वुर को बुनियाद करार देकर कुरान के इन अल्फ़ाज़ का मफ़हूम मुतय्यन करना सही नहीं होगा। बस मुजमलन इतना समझ लीजिए कि या तो इससे मुराद ये है कि ज़मीन से मावरा जिस कदर कायनात है, उसे अल्लाह ने 7 मुहकम तबकों में तक़सीम कर रखा है, या ये कि ज़मीन इस कायनात के जिस हल्के में वाक़या है, वो 7 तबकों पर मुश्तमिल है। ये देखो 7 आसमानों का ज़िक्र अलग अलग से किया, और सबअन शिदादा, ये अलग से भी ज़िक्र है, सबअन शिदादा का मतलब भी, ये जो लेयर्स हैं, ये जो हमारे ऊपर लेयर्स हैं और ज़मीन को महफ़ूज़ करने के लिए अल्लाह पाक ने बनाए हैं हमारे लिए, तो ये भी इससे मुराद हो सकते हैं शबान शिदादा से, कि ऊपर से कोई चीज़ गिरती है तो वो हम तक पहुँचती ही नहीं, इससे पहले ही वो ख़त्म हो जाती है। और अल्लाह पाक ने हमें गैसों से जो है ना, वो जो ज़हरीली गैसें हैं और सूरज की शुआएँ हैं जो ज़हरीली हैं, उससे भी अल्लाह ताला हमें बचाता रहता है। तो ये यहाँ हमें तसव्वुर मिलता है, वो जो सूरह अम्मा यतसाअलून में है सबअन शिदादा, उसका तसव्वुर भी यहाँ मिलता है। तो आसमान जो है बज़ाते खुद भी जो है वो एक पूरी हकीकत रखता है, और ये असल में वाक़ई आसमान मौजूद है। और हमने कहा था कि आसमान का मतलब होता है ऊपर वाली चीज़। हर ऊपर वाली चीज़ नीचे वाले के लिए आसमान है, और ये ऊपर वाले के लिए निजी चीज़ ज़मीन है। तो इस तरह ज़मीनें भी 7 हो गई, आसमान भी 7 हो गए। ये भी एक एक इसमें से तसव्वुर निकलता है इन चीज़ों में से। तो बहरहाल ये एक आयत पढ़ी हमने, कल इंशाल्लाह फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और फ़रिश्तों की बात होगी, तो हम कल इंशाल्लाह फिर खलीफ़ा और फ़रिश्तों की बात होगी इंशाल्लाह, और अल्लाह के इल्म की और तस्बीह की बात करेंगे, और ज़मीन पर इंसान की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, उसका ज़िक्र करेंगे इंशाल्लाह। उससे पहले मुझे याद कराइएगा, मैं आपको ज़रा ये इबाहत वाला जो रूल है, इसका आपको दिखाता हूँ कि एक नई इसके बारे में क्या कहते हैं उलमाए कराम। इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाता हूँ इंशाल्लाह। सलामत रहें आप। ये अभी बंदों ने लगाया ज़ूम, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं कल इंशाल्लाह ताला नए सबक के साथ। सलामत रहें, खुशबाश रहें, टाइम पे आया करें। अब आप 9 बजे का मतलब 9 बजे होता है, तो आपको ज़्यादा कुछ सीख जाएँगे, और हम सबक इंशाल्लाह जल्दी शुरू कर दिया करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व इंशाल्लाह। रहमतुल्लाह। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम।